الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی وہ آیا کریمہ تلاوت کی ہے جس میں رب تعالیٰ کی ذات و برکات اپنے دوستوں کے بارے میں ارشاد فرماتی ہے کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا خوف اور غم فکر نہیں ہوتا۔ کچھ جمعے ہوئے اولیاء کرام کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے، آج بھی ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں عرض کیا جائے گا کہ جو پوری روئے زمین پر جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو جسمانی طور پر معراج ہوا تو ان کو بھی معراج حاصل ہوا، لیکن روحانی طور پر۔ لیکن یہ مزاج معمولی بات نہیں کہ روحانی معراج ہی ہو، معراج تو ہے نا، یعنی رب سے ہم کلام ہونے کی بات، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ جس شخصیت کا آج ذکر کرنا مقصود ہے ان کا اس پہ گرامی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بسطام کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو بایزید ان کا نام تھا، اس لیے بایزید بسطامی کے نام سے یہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی کے جو دادا تھے، دادا جو تھے وہ پارسی تھے، آگ کو پوجنے والے تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کے دادا کے بیٹے یعنی آپ کے والد جو تھے وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور ان سے پھر جو پیدائش ہوئی تو حضرت بایزید کی ہوئی، اور ایسی پیدائش ہوئی کہ روحانی طور پہ معراج بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو بچہ یا بچی چھوٹی عمر میں ہی، بچپن میں ہی ان سے کوئی باتیں وارد ہونے لگ جائیں ایسی کہ جو عجیب قسم کی ہو، تو وہ بڑے ہو کے کچھ نہ کچھ بنتے ضرور ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ شکم مادر میں ہی تھے، ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ ماں ان کی، والدہ ان کی اگر کوئی ایسی چیز کھا لیتی کہ جس میں کچھ پیسہ یا کوئی چیز غلط ملی ہوتی، یعنی جائز پیسے کی وہ چیز نہ بنی ہوتی جو وہ کھا لیتی، تو حضرت بایزید بسطامی ماں کے پیٹ میں ہی اچھلنے کودتے لگ جاتے۔ ماں کو سمجھ آ جاتی کہ یہ جو میں نے چیز کھائی ہے یہ جائز نہیں تھی، اس میں کچھ حصہ ناجائز چیز کا بھی تھا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ کیسی ہستی وہ ہوگی کہ ابھی پیٹ میں ہے، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی کرامتیں جو ہوتی ہیں ان سے پیٹ میں ہی وارد ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے آج کچھ مختصر سی باتیں عرض کر دی تھی کے بارے میں۔ جب آپ کی عمر قریباً 5-6 برس کی ہوئی، یہ دیکھیے کہ ہمارے بھی بچے تو 5-6 سال کے ہوتے ہیں نا، انہیں تو ناک صاف کرنا نہیں آتا، انہیں تو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا، انہیں کھانا پینا نہیں آتا، ماں باپ عزیز و اقارب ان کے منہ میں لقمے ڈالتے ہیں۔ لیکن جب ان کی عمر 5-6 سال کی ہوئی تو ان کی والدہ مائدہ جو تھی انہوں نے ان کو ایک مدرسے میں بھیجنا شروع کر دیا
جہاں قرآن و حدیث کا سبق دیا جاتا. ان کے استاد جو تھے وہ ان کو قرآن کی آیات پڑھاتے اور پھر ان کو اس کا معنی بتاتے اور پھر سبق دیتے. ان کے اندازہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 5-6 سال کی تھی. 5-6 سال کی تھی. تو دوران تعلیم یعنی عمر کا اندازہ ذہن میں رکھیے گا کہ 5-6 سال کی عمر ہے کہ استاد نے جو آپ کو قرآن پاک پڑھاتے تھے انہوں نے سورہ لقمان جو قرآن پاک میں ہے اس کی ایک آیت پڑھی اور فرمایا کہ بیٹا یہ پڑھو. وہ کیا تھی؟ انشکر لی بولے والدین کا، کہ رب فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور میرے ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی. اب آپ ماں باپ کا اندازہ لگائیے کہ کیا مقام ہوگا کہ جہاں اللہ کا شکر کرنا مقصود ہوتا ہے رب فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. جب استاد نے یہ پڑھایا انشکر لی بلے والدین کا تو عرض کیا کہ استاد صاحب مجھے اپنی والدہ سے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں. استاد صاحب کہاں بیٹے جاؤ. تو گھر جا کے دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ بچہ جو کچھ ہونہار ہوتا ہے وہ بڑا ہو کے بڑا پنپتا. تو ماں کو جا کے کہا کہ اماں آج استاد صاحب نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھائی ہے انشکر لی ولے والدین کا کہ رب کا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی. تو عرض کیا اماں بات یہ ہے کہ میں 2 جگہوں پہ کام نہیں کر سکتا. دیکھیے بچہ 5-6 سال کا ہے اور دماغ دیکھیے، میں 2 جگہوں پہ کام نہیں کر سکتا کہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کروں اور رب کا بھی شکر ادا کروں. آپ یوں کریں، یا تو آپ مجھ کو رب سے مانگ لیں، اپنے لیے ہی رہنے دیں، میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں گا، اور یا پھر مجھ کو اللہ کے حوالے کر دیں تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. میں ایک جگہ شکر ادا کر سکتا ہوں، 2 جگہ مجھ سے نہیں ہوتا. اب یہ باتیں ہمارے بچے کو نہیں اس طرح کی کر سکتے نہ ہی ان کو کرنا آتی ہیں ایسی باتیں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا پھر تم یوں کرو کہ میں تم کو خدا کے حوالے کرتی، تم خدا کا شکر ادا کرو، میرا شکر بعد میں دیکھا جائے. تو جب ماں کا شکر بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے رب کا شکر دیکھا جائے گا. انہوں نے پھر استاد کے پاس آ گیا کہ سرکار وہ عرض یہ ہے میں اپنی ماں سے بات کر آیا ہوں انشکر لی ولے والدین کا کے تحت، لہذا میری ماں نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم پہلے اللہ کا شکر ادا کرو اس کے بعد میرا کرنا. اب مجھے پڑھائیے گا آگے. دیکھیں اولاد ہے کوئی مزاج تو نہیں نا. بڑے ہو کے انہوں نے معراج کرنے سے حاصل روحانی طور پہ، اور یہ مزاج کی بات نہیں کہ روحانی مزاج کسی کو معراج پہ حاصل ہو، یہ تو انتہا درجے کی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں رب کا ذکر آیا رب نے اپنے ماں باپ کا ذکر بھی بتا دیا. تو اس سے اندازہ کیجیے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہوگا کہ رب کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی کرو. تو کیا ہم یہ سوچیں کہ قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی، لیکن کتنی پرمانی اور پرمغز ہے، کتنی زور والی ہے کہ رب کا شکر بھی ادا کریں اور اپنے ماں باپ کا بھی. تو ہم کبھی ذرا ذہن میں سوچیں کہ رب نے اپنے ساتھ ماں باپ کا شکر کرنے کو کہا، تو ہم نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کبھی کیا؟ ہم نے ماں باپ کے احکامات کی کبھی پیروی کی؟ ہم نے ماں باپ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا؟ آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے مکان سے باہر نکال دیا ماں باپ کو. یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا. تو یہ شکر ہے؟ یہ کیسے شکر ہے؟
اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں، پھر ہم یہ توقع کریں کہ اللہ تعالی ہم کو بخش دے گا، تو کیسے بخشے گا وہ تو کہتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، تو ماں باپ کا شکر ہم ان کو قتل کر کے کرتے ہیں، ماں باپ کا شکر ان کو گھر سے باہر نکال کے کرتے ہیں، یہ شکر ادا کرنے والی بات ہے۔ اور پھر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، پھر کیسے بخشے جائیں گے؟ نامناسب، بالکل ناممکنات میں سے یہ بات ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے گا، یہ بالکل غلط۔ اللہ تعالیٰ نے تو جناب قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کہ یا لوگوں جب تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو تم کیا کرو؟ اف ولا تنہرہما، تم ان کے سامنے اف بھی مت کرو اور کبھی ان کو جھڑکو مت، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرتے اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ جھڑکنے کی بڑی بات بورا، ہم تو قتل کر دیتے، رب تو کہتا ان کو جھڑکو ہی نہ۔ تو ماں باپ کا مقام تو دیکھیے کہ رب ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی مت کرو اور ان کو جھڑکو مت۔ اور ایک اور جگہ پہ رب نے ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح میں رب ہوں، رب فرماتا اپنے بارے میں کہ جس طرح میں رب ہوں، میں تمام جہان کی مخلوق کو میں پالتا ہوں۔ میں رب جو ہوں، رب ارحمہما، تمام مخلوق کو میں پالتا ہوں، کما ربیانی صغیرا، تمہارے ماں باپ جو ہے وہ تم کو پالتے ہیں، جس طرح میں تمام مخلوق کو پالتا ہوں تمہارے ماں باپ تم کو پالتے ہیں۔ کما ربیانی، رب نہیں کہا اکبر کے میں نے بڑا، صغیر کے میں نے چھوٹا، جس طرح میں بڑا رب ہوں تمام مخلوق کو پالتا ہوں، یہ تمہارے چھوٹے رب ہیں جو تم کو پالتے۔ ماں باپ کا مقام کا اندازہ لگائیے، ماں باپ کے ساتھ ہم کچھ بھی کریں، بڑا دکھ تکلیف بھی ان کو دے، لیکن کم از کم ماں جو ہے، باپ تو سخت دل ہو سکتا ہے لیکن ماں جو ہے، ماں سخت دل نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ پیار محبت اور اخلاص سے ہی اپنے بچوں کے پاس آئے گی اور ان کے لیے دعائیں بھی دیتی رہے گی۔ باپ کسی وقت اوکھا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ٹھیک ہے، باپ کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو حالات ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ وہ اوکھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ماں یا باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کوئی دعا ان کی ایسی نہیں ہوتی جو اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ تو جس طرح دعا ان کی قبول ہوتی ہے، اسی طرح وہ اپنے اگر اولاد کے لیے بد دعا دیتے ہیں تو ان کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس کی مثال میں یہاں دیا کرتا ہوں، کبھی کیا تھا، اور اس واقعہ کے بیان کرنے والے جو ہیں، جو میں بیان کرنے لگا ہوں واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس واقعہ کے بیان کرنے والے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اندازہ کیجئے گا اس سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کی خدمت میں حاضر تھا، بابا کے معنی علی مرتضیٰ باپ، میں اپنے بابا کی خدمت میں حاضر تھا کہ میرے بابا نے ارشاد فرمایا کہ حسین، وہ سامنے جو چوک ہے وہاں ایک اس حلیے کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بلا کے میرے پاس لاؤ۔ یہ واقعہ ذرا غور سے سنیے گا اور اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، بچوں کو، سب کو سنائیے یہ واقعہ۔ وہ جو چوک ہے، اس چوک میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ حلیہ ہے، اس حلیے والے بندے کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں اس چوک میں گیا تو دیکھا وہاں بندہ ایک بیٹھا ہوا تھا، بالکل وہی حلیہ تھا جو میرے بابا نے مجھے بتایا تھا۔ تو میں نے اس شخص کو کہا کہ آپ دوست، میرے بابا نے تم کو یاد کیا ہے، تو آئیے۔ تو وہ کہنے لگے کیا ہے، کون ہے تمہارے بابا؟
کہا کہ میرے بابا جو ہے ان کا نام ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہا چلو. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں چل نہیں سکتا. اس شخص نے کہا میں چل نہیں سکتا, تم یوں کرو میرے آگے بیٹھ جاؤ, میں تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں اور تم مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے بابا کے پاس لے جاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کو گھسیٹتا ہوں اپنے بابا کے پاس لے گیا. میں بھی بیٹھ گیا, وہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا, میرے بابا بھی بیٹھے ہوئے. تو میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ میاں تم پیدائشی طور پہ ٹانگوں سے مفلوج ہو, پیدا ہوتے ہی تم مفلوج. کہا نہیں جی, میں تو بڑا تندرست و توانا تھا, بڑا بھاگ دوڑ کرتا تھا. تو پھر ہوا کیا تم کو, تمہارے ٹانگیں کیسے مفلوج ہو گئی؟ حضرت علی مرتضیٰ اس شخص سے پوچھ رہے تمہاری ٹانگیں کیسے مفلوج ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ تھی کہ میں اپنی ماں اور اپنے باپ کا زبردست قسم کا نافرمان بچہ تھا. میری ماں یا میرا باپ جو مجھے کام کہتے میں ہمیشہ اس کا الٹ کرتے. کبھی اپنے ماں باپ کا کام صحیح میں نے کیا ہی نہیں, اب تو کرتا ہی نہ, اگر کرتا تو الٹ کر دیتا. میری ماں دن رات روتی رہی میرے لیے کہ یا اللہ میری اس اولاد کو صحیح کر دے, لیکن قدرت کو منظور نہیں تھا, میرا بیٹا صحیح نہیں ہوا. تو وہ فرماتے ہیں یہی شخص کہ حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ تو عرض کیا کہ جناب پھر یہ ہوا کہ میری ماں دن رات روتی رہتی میرے غم میں, اور یہاں تک کہ روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. میری ماں اندھی ہو. مجھے چاہیے تھا کہ کم از کم اب تو میں اپنی ماں کی بات مانتا, باپ کی بات مانتا, لیکن میری ماں پھر بھی جب مجھے کوئی کام کرتی میں ٹال دیتا اور الٹ کام کرتا. یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد میری ماں اندھی جو ہو گئی تھی وہ کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہو گئی, ماں مر گئی. تو حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ پھر میرا باپ رہ گیا. میں سوچتا تھا کہ اپنے باپ کی اطاعت کروں, فرما برداری کروں, اپنے باپ کا کام مانوں, لیکن پتہ نہیں میں کیسا بدقسمت شخص تھا کہ میرا باپ بھی مجھے جو کچھ کام کرتا میں ہمیشہ نہ کر دیتا, کام ہی نہ کرتا. تو نوجوان تھا میں, میرا باپ بوڑھا ہو گیا, اس کی کفالت کے لیے میں کچھ نہیں کرتا تھا. وہ بیچارہ لکڑیاں اٹھا کے کچھ مزدوری کرتا, بوڑھا بندہ, کہ گرتا پڑتا, کچھ 4 پیسے کما کے لاتا تو مجھ کو بھی کھلاتا روٹی اور خود بھی کھاتا باپ. لیکن مجھ پہ میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا, میں نے سنتا ہی نہیں تھا اس کی بات. تو ایک دن یہ لڑکا فرماتا ہے ایک دن میں نے اپنے باپ کو بہت جب تنگ کیا, یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں یہ مکہ شریف کا واقعہ ہے. تو میرا باپ جو تھا وہ بیت اللہ شریف چلے گیا, بیت اللہ شریف چلے گیا, اور اس نے کیا کیا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے تو رویا. میرا باپ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رویا, اور رو کے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ میری اولاد ناخلف ہے, اس کی ماں بھی مر گئی اس کے ہاتھوں, اور میری بھی یہ بات نہیں مانتا. یا اللہ میں تجھ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کو مفلوج کر دے. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ باپ نے میرے نے یہ بات عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں غلاف کعبہ پکڑ کے, اور اسی وقت میری دونوں ٹانگیں, میں گھر پہ تھا, میری دونوں ٹانگیں مفلوج ہو, میں فالج سی ہوں. تو تب سے میں اسی طرح. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, یہ میں بتا رہا تھا کہ اگر ماں باپ دعا کرتے ہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے. لیکن اگر اولاد اپنے ماں باپ کو تنگ کرتی ہے, زج کرتی ہے, تو وہ جب بد دعا کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا پھر کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول نہ ہو, وہ اس طرح قبول ہو. یہ ایک میں نے معمولی سا واقعہ بیان کیا ہے جس کے راوی ہے, جس کے بیان کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ باتیں جو ہو رہی تھی وہ حضرت علی مرتضیٰ سے ہو رہی تھی. تو اندازہ کیجئے گا کہ آج کل کی اولاد, میں یہ نہیں کہتا ساری اولاد ہی ایسی ہے ایسی اولاد کہ جو دن رات اپنی ماں باپ کی خدمت کے لیے کھڑی رہتی,
منتظر رہتی ہے کہ میری ماں یا میرا باپ مجھے کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو میں اس کام کو نبھا دوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بڑے وظائف کرتا رہا. حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں بتا رہا ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں بڑے وظائف کرتا رہا, چلے کشیاں کرتا رہا, لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا, سکون نہیں تھا. جو میں چاہتا تھا وہ مجھ کو ملتا نہیں تھا. میں بڑا سٹ پٹا گیا کہ کیا بنے گا, کس طرح ملے گا مجھ کو, میری جو خواہش ہے وہ پوری کیسے ہوگی. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کیا معلوم تھا, حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اتنی دور دراز چلے کشے کرنے اور وظائف کے لیے جنگلوں میں جاتا ہوں, پہاڑوں پہ جاتا ہوں, دریاؤں پہ جاتا ہوں. مجھے کیا معلوم تھا کہ میری خواہش کا اظہار جو میں نے کیا ہے وہ گھر میں ہی وہ ہو جائے گا, کیسے ہو جائے گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی فوت ہو چکے تھے, میری ماں بوڑھی تھی. دیکھیے ماں باپ کی بات آج میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہماری بھی ذرا آنکھیں کھلے, تاکہ ہم اپنی اولاد کو, اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہوتا, اور جو چیز وظائف کر کے اور ادھر ادھر جا کے انسان کو حاصل ہوتا مقام, وہ گھر میں ماں سے ہی حاصل ہو جاتا اس کے پاؤں کے صدقے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ فوت ہو گئے تھے, ماں بوڑھی ہو گئی تھی, وہ چلنے پھرنے سے آ رہی تھی. رات سردی کا موسم تھا, تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلا. یہ ہم بھی اپنی اولاد کو کہہ دیتے ہیں نا, یہ کسی کو کہہ دیتے ہیں گھر میں بھائی پیاس بڑی لگی ہے, پانی کا گلاس دے دو. یہ کوئی گناہ تو نہیں نا. اب ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو. حضرت بایزید بسطامی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں دیکھا گھڑے میں پانی نہیں تھا. ہمارے قریب ہی ایک نہر بہتی تھی, میں فٹافٹ ایک کٹورا سا لے کے نہر سے پانی بھر کے لے کے آ گیا. لیکن اتنے آنے جانے میں 2 4 5 منٹ لگے تو میری والدہ جو تھی وہ سو گئی. والدہ سو گئی اور میں پانی کا کٹورا لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا. ساری رات اسی طرح گزر گئی. میری ماں اٹھی نہ, بیدار نہ ہوئی, اور میں پانی کا کٹورا لے کے کھڑا رہا. جب دن نکلا میری ماں اٹھی تو کہنے لگی بیٹے تم یہاں کھڑے ہو. عرض کیا اماں آپ نے رات کو کہا تھا نا پانی پینا ہے, تو میں پانی لے کے آیا ہوں نہر سے, تو آپ تو سو گئی تھی. تو ارشاد فرمایا ماں نے دعا دی کہ بیٹا جو تمہارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس میں تم کو کامیاب کرے. اب دیکھیے گھر میں کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرا آدھا مقصد جو ہے نا وہ اللہ نے پورا کر دیا. ماں کی اس بات سے ہی, آدھی بات سے ہی آج میرا مقصد آدھا پورا ہو گیا. تو فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سردیوں کا ہی موسم, گرمیوں کا موسم تھا, گرمیوں کا. تو اب آپ نے دیکھے دروازے ہمارے گھروں کے ہوتے ہیں نا, وہ 2 پٹ ہوتے ہیں, اس کے دروازوں کے 2 پٹ ہوتے ہیں. تو ماں نے کہا کہ بایزید بیٹے اس دروازے کا ایک پٹ کھول دو, ایک پٹ کھول دو اس کا. یہ کہا سو گئی. مقصد یہ تھا کہ قدرت کو منظور تھا کہ اس طرح بایزید کو کچھ ملے, اس لیے ان کی ماں کو سلا دیا جاتا. وہ سو گئی. اب بایزید فرماتے ہیں کہ میں دروازے کے اندر کھڑا ہوں, یہ سوچ رہا ہوں کہ ماں نے یہ نہیں کہا کہ دایاں پٹ بند کر دو, بایاں پٹ بند کرو. اگر میں نے دایاں پٹ بند کر دیا تو ماں نے کہے گی میں نے تو دایاں کا کہا, بائیں کا کہا تھا. اگر بایاں بند کر دیا تو ماں کہے گی میں نے تو دایاں کا کہا تھا. تو فرماتے ہیں میں ساری رات سویا ہی نہیں, اس دروازے کے درمیان میں کھڑا رہا. جب دن چڑھا تو ماں بیدار ہوئی تو ماں نے ارشاد کیا بیٹے تو وہاں سویا نہیں, ماں آپ نے کہا تھا نا پٹ بند کر دو ایک. میں نے کہا پتہ نہیں دایاں بند کرنا ہے کہ بایاں بند کرنا ہے, کہیں تم ناراضی نہ ہو جانا اس بات پہ کہ اگر میں نے دایاں بند کر دیا تم کو بایاں.
میں نے بایاں بند کر دیا، تم کو دایاں بند کرنا تھا، ناراض نہ ہو جانا۔ اما میں ساری رات ہی دروازے کے اندر ہی کھڑا رہا، سویا ہی نہیں۔ ماں نے پھر کہا کہ بیٹا اللہ تمہارا مقصد تم کو دے اور تم کامیاب ہو جاؤ، 2 دفعہ کہا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماں نے مجھ کو دعا دی تو میں نے اتنے وظائف اور چلے کشیاں کی تھی، مجھ کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن جب ماں نے یہ 2 دعائیں دی ہیں مجھے سب کچھ نظر آنا شروع ہو، ہر چیز یوں تھی جیسے میرے سامنے ہوتی۔ کورس کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، قدرت نے ان کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ملتا ہے اپنے ماں باپ، اپنے پیر، اپنے بزرگوں کی خدمت سے ملتا۔ اگر ہم خدمت کریں گے تو بڑا کچھ مل جائے گا، اگر کسی کی خدمت نہیں کریں گے، یہ ذہن میں رکھیں گے ہمیں بغیر خدمت کے، بھیا بغیر کسی محنت کے معاوضہ ملے تو بغیر محنت کے معاوضہ کون دیتا؟ کوئی نہیں ملتا۔ لہذا محنت یہ ٹھیک ہے کہ تھوڑی محنت کرو لیکن کوئی اس کا معاوضہ زیادہ دے دے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ محنت کرو ہی نہ تو کچھ مل جائے۔ لیکن یہ بھی دیر آر سم ایکسپشنل کیسز اینڈ ایکسپشنز آر ایوری ویئر، ایکسپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ بندہ کچھ بھی نہ کرے وہ مقام مل جائے اسے، یہ تو اللہ کی مہربانی عنایت ہے نا اللہ کی، لیکن فنڈامنٹل رول یہی ہے، اینڈ دیٹس کوائٹ اے فنڈامنٹل ون اینڈ انچینجیبل، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کہ ملتا ہے کچھ تو محنت سے ملتا، لیکن ایکسپشنل کیس ایسے ہوتے ہیں کہ رب جس کو نوازنا چاہے وہ نواز دیتا ہے، یہ تو رب کی مرضی ہے نا، اور رب کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ اس نے تو کیا کچھ نہیں، تو نے اس کو دے کیوں دیا؟ وہ کہتا وہ ہے جو کسی کا شریک ہو، بھائی بھائی کو کہے گا میاں اس مکان کا میرے کا حصہ دو، کیونکہ یہ ہمارے باپ کا مکان تھا، کیونکہ دونوں شریک ہیں۔ بھائی بہن کو کہہ سکتی ہے، بہن بھائی کو کہہ سکتی ہے، شریک جو ہوئے، لیکن جب رب نے شراکت کا دروازہ ہی بند کر دیا یہ فرما کے کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں، تو اسے پوچھے کون؟ یا اللہ تو نے یہ کیا کمال کر دیا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کو تو نے اسمان پر بٹھا دیا، اور یہ بڑا کچھ نظر آتا تھا، اس کو تو نے کار مذلت میں ڈال دیا۔ وہ کہے گا یہ میری مرضی ہے، میں نے دیکھنا کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، مالک کل جو ہوا۔ تو یہ ورز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قدرت نے جن کو نوازنا تھا، اور نوازا تو اپنی ماں کی دعاؤں کی تو خیر نوازے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ماں کو کہا کہ ماں مجھے اجازت دو کہ میں بزرگان دین کی خدمت میں جاؤں، پیران عظام کی خدمت میں جاؤں اور ان سے کچھ حاصل کروں، دینی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ان سے کچھ حاصل کروں، مجھے اجازت دو۔ ماں نے اجازت دے، اور اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بجاتے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 113 کا انہوں نے نام لیا، میں نے 113 بزرگوں کی خدمت میں حاصل ہو کے دین اور دنیا اور آخرت کے بارے میں روحانی طور پر بھی ان سے کچھ حاصل کرتا رہا۔ اب اندازہ کیجئے گا کہ 113 بزرگ جن سے کچھ حاصل کیا جائے ان کا مقام کیا ہوگا، کیسے ہوں گے وہ۔ اور ان بزرگوں میں سے میں صرف ایک بزرگ کا آپ کو نام بتاتا ہوں، ان کا اس میں گرامی حضرت امام جعفر صادق، جن کو ہمارے گھروں میں کنڈے نہیں دیے جاتے ان کے نام کا، حضرت امام جعفر صادق، وہ بھی ان 113 میں سے ایک۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور بزرگوں کے ہاتھ جاتا تھا لیکن اتنا نہیں زیادہ، جب وہ مجھے اجازت دے دے میں چلے جاتا دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس، لیکن حضرت امام جعفر صادق جو تھے انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہیں جانے کی، یہاں تک کہ میں 30 سال تک 30 ایئرز حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں رہا اور ان سے کسب فیض حاصل کرتا رہا۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ حضرت امام جعفر صادق کا کیا مقام ہے، اور 30 ہم لوگ بھی جسٹ بیفور پارٹیشن، تو وہ ٹاک پر سے فلاں کتاب اٹھا کے لیا۔ آپ دیکھیے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ٹاک پر سے فلاں کتاب اٹھا کے لا، تو بایزید نے عرض کیا کہ سرکار
پہلے مجھے یہ تو ارشاد فرمائیے کہ وہ طاق ہے کہاں؟ وہ طاق کہاں ہے جہاں پر سے کتاب لانی ہے؟ تو امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا وہ تو 30 سال ہو گئے میرے پاس دین کی علم حاصل کر رہا، 30 سال ہو گئے، تجھے یہ نہیں پتا کہ طاق کہاں ہے؟ تو اسی گھر میں رہتا 30 سال سے۔ تو عرض کی کہ سرکار 30 سال سے میں ہوں تو یہاں میں طاق دیکھنے نہیں آیا تھا، میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا، مجھے کیا پتا طاق کہاں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پھر اگر تمہاری یہی کیفیت ہے تو واپس بستام جا، اپنے شہر چلا جا، وہاں جا کے ذکر الہی کر اور اللہ کے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کر۔ تو یہ حضرت امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اب ان کا چھوٹی چھوٹی باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہے، قدرت نے ان کو بہت بلند و بالا مقام پر فائز کیا ہوتا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ اس سال انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا، تو کوئی گناہ تو نہیں نا حج پہ جانا؟ یہ تو باعث صد افتخار بات ہے یہ کہ حج پہ کو جائے یا عمرے پہ کو جائے، اور یہ کوئی ضروری نہیں، یہ تو ایک قدرت کا کام ہے۔ قدرت کا یہ کام ہے کہ وہ ہمارے یہاں لاکھوں پتی لوگ بھی ہیں، کروڑوں پتی لوگ بھی ہیں، لیکن کبھی عمرے کا یہ حج کے ان کے ذہن میں نہیں آیا، باوجود اتنا پیسہ ہونے کے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اور اس کا محبوب اس کو بلا لیتا۔ آخر اس کو بات تو ہوگی نا، وجہ تو ہوگی نا، تو یہ ہونا چاہیے ایسا۔ کوئی کمال نہیں، اپنی کوئی پہلوانی نہیں ہے کہ اگر پیسے ہیں کہ تو پھر گئے ہیں، نہ وہ نعت خان میرے ہاتھ آتے ہیں تو وہ نعت پڑھتے ہیں جس کا ایک شعر میں عام طور پہ سنایا کرتا ہوں کہ مال و زر کی بات نہیں ہے، مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں۔ مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے کملی والے۔ میں تو یہ میرا ایمان کہ جب تک اللہ اور اس کا محبوب نے بلانا چاہیں گے اپنے گھر، اس گھر میں کون جا سکتا؟ ہمارے اپنے گھروں میں کو بعد دروازہ کھٹکھٹایا، ہم پوچھا کہ باہر کون ہے، وہ کہتا ہے میں فلاں ہوں، پھر گھر والے کی مرضی ہے اس کو اندر آنے دے یا نہ آنے دے۔ وہ کہتے ہیں بھیا اس وقت ہم فارغ نہیں، کام سے لگے ہوئے، پھر کسی وقت آ جانا، اور چاہے تو ان کو بلا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں ہیں، وہ کہاں پر آئے؟ گھر میں ہم اپنے لیے کسی کو آنے دیتے بغیر اجازت کے، تو اللہ اور اس کے محبوب کے گھر کون بغیر اجازت کے جائے گا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس سال ہم حج پہ جائیں گے، قافلہ جائے گا، قافلہ۔ اس وقت قافلے چلتے تھے نا، کوئی جہاز تو نہیں تھے کہ ہم لاہور ایئرپورٹ سے بیٹھے تو 5.5 گھنٹے کے اندر جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جانا، یہ نہیں ہوتا۔ تو کئی مہینے قافلے چلتے رہتے تھے، جاتے بھی تھے اور آتے بھی تھے۔ تو جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ حضرت بایزید بستامی قافلہ سالار ہے اور وہ حج پہ جا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا بایزید بستامی نے؟ بھائی اپنی اپنی سواریاں جو کسی کے پاس ہے وہ لے آؤ۔ اس وقت گدھے پہ سواری کرتے تھے، خچر پہ، گھوڑے پہ اور اونٹ پہ، یہ سواریاں تھی۔ اپنی اپنی سواریاں لے آؤ، اس پہ بیٹھو اور حج کرنے چلتے۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ کوئی تھوڑا بہت سامان بھی تو ساتھ لے کے جاؤ گے نا؟ ہاں جی، وہ سارا سامان جو ہے پورے قافلے کا وہ میرے اونٹ پر لا دو۔ اپنی اپنی سواریوں کو نہ رکھنا، وہ سارا سامان سب بندوں کا میرے اونٹ کے اوپر لاد دو۔ سب نے حکم کی اطاعت کی اور اس اونٹ کے اوپر سامان لا دیا۔ جب اونٹ پہ سامان لا دیا، اونٹ چل رہا ہے سب کا سامان لے کے قافلے والوں کا، اور حضرت بایزید بستامی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ ادھر سے کوئی اور قافلہ گزر رہا تھا حج پہ جانے کے لیے۔ انہوں نے کہا دیکھو کیسے بندہ، یار ظالم لوگ ہیں یہ،
کہ سارا سامان ایک ہی اونٹ کے اوپر لاد دیے انہوں نے، وہ تو مر جائے گا، کتنی دور چلے گا یہ؟ تو کسی نے حضرت بایزید بستامی کو بھی عرض کیا کہ سرکار وہ قافلے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کثرت زیادہ بنتا ہے کہ سارے قافلے کے سامان ایک ہی اونٹ پہ لاد دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ وہ بندہ آیا تو آپ نے فرمایا تو نے یہ بات ہاں جی کہی نہیں، اور یا تو اونٹ کو دیکھ تو صحیح نہ پہلے، اونٹ کو دیکھ جس کے اوپر سامان ہے۔ وہ بندہ کہتا کہ میں حیران رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ اونٹ کا یہ کوہان ہے، کوہان سے ایک ہاتھ اوپر، وہ سارا سامان اوپر ہے، وہ اس کے اونٹ کے ساتھ لگا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بغیر دیکھے کیا کیا تم نے؟ مجھے میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ سارا سامان ہے، میں نے یہ تو دیکھا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا یہ مقام ہے کہ قدرت اس طرح آپ پر کرم کرتی ہے۔ تو اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں جو ہوتی ہیں، قدرت نے ان کو بہت ہی مقام عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ وقت بھی ہو گیا، کتنے بجے؟ 3:15 ہاں جی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر خانے میں موجود تھا، حضرت بایزید بستامی پیر خانے میں موجود تھا، تو آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے وجدانی کیفیت میں یہ فرمایا کہ میری شان بہت بلند ہے۔ وجدانی کیفیت میں یہ فرما دیا میری شان بہت بلند ہے۔ تو وہاں کچھ آپ کے مرید بھی تھے، کچھ دیر کے بعد جب آپ سنبھلے تو عرض کیا کہ سرکار آپ نے یہ بات عجیب کر دی کہ میری شان بہت بلند ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کہا تھا۔ ہاں جی آپ نے تو کہا تھا۔ اچھا پھر کبھی اگر ایسا موقع ہو نا، میں یہ کہوں کہ میری شان بہت بلند ہے، تو تم ایک کام کرنا۔ کیا؟ یہ چھڑیاں نہ ہوتی چھوٹیاں، وہ پڑی ہوئی ہیں میرے حجرے میں، وہ جتنے بندے ہیں وہاں سے ایک ایک سوٹی لے کے نا، چھڑی لے کے مجھے میری پٹائی شروع کر دی جب میں یہ کہوں کہ میری شان بہت بلند ہے۔ تو اب کیونکہ پیر کا حکم تھا، دیر از ناٹ ریزن وائی، کیونکہ گنجائش نہیں تھی کہ پیر کہے کہ یہ کرو اور مرید کہو کہ ہم کیسے کریں۔ دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، کرنا پڑتا ہے نا، مزاج تو نہیں نا، کوئی عام بندہ تو نہیں۔ پیر جو اب آپ کو میں نے اس دن یہ عرض کیا تھا کہ حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جلیل القدر ہستی گزری، بہت بلند والا مقام کی ہستی گزری ہے، اور ان کا کیفیت اور مقام یہ تھا کہ اگر وہ کسی کی طرف اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھ لیتے تو اس کو ولایت کا درجہ مل جاتا، ولی بن جاتا۔ حافظ شیرازی شیراز کے رہنے والے تھے، تو ان کا ایک دیوان ہے جس کا نام ہے دیوان حافظ، فارسی کا کلام ہے۔ میں نے کچھ عرصہ ہوا یہ شعر پڑھا تھا دیوان حافظ کا۔ حافظ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ بم ایسا جاتا رنگی کن گرد پیرے مغا گویت، کہ اگر تمہارا پیر تم کو یہ کہتا ہے، دیکھیے بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ باں میرے ساتھ، میں نے شراب، سجادہ میں نے جائے نماز، رنگی کن بھگونا، میں سجادہ رنگی کن گرد پیرے مغا گویت، اگر تمہارا پیر یہ کہتا ہے کہ تم اپنے جائے نماز کو شراب میں بھگو تو بھگو دو۔ آپ اس پہ فتویٰ بھی لگ سکتا ہے ان کو کہ یہ پیر کیسا شراب میں بھی ہوتا ہے جائے نماز کو، پھر اس کی نماز پڑھانی ہے، اس کے اوپر نماز پڑھانی نہ، اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میری حکومت اولی تو نہیں کرتا۔ بم ایسے زیادہ رنگی کن گرد پیرے مغا گویت، کہ سالک بے خبر نہ بوجہ راہو رسم منزل ہا، پیر کو نہیں پتا میں حکم کیا دے رہا ہوں، وہ ان مقام سے ناشنا تو نہیں ہوتا نا، آشنا ہوتا ہے۔ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرا مرید جس کو میں نے حکم دیا ہے
شراب اور جان مال لے کے میرے پاس آ گیا ہے تو مجھ سے پوچھ رہا کہ پیر صاحب اس میں ڈرنک ہو دوں تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا. بیٹا میں نے تو یہ دیکھنا تھا کہ میری بات مانتا کہ نہیں مانتا. اس کو اسٹیپ اپ کرنے کے لیے اسپرچولی اسٹیپ اپ کرنے کے لیے اس کو یہ پیر حکم دیتا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پیر نے اب یہ حکم دیا کہ اگر پھر میں یہ کبھی کہوں میری شان بہت بلند ہے تو مجھے چھڑیوں سے مارو. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر یہ فرما دیا کہ مجھے چھڑیوں سے مارو. تو جب مریدوں نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا چھڑیوں سے مارو تو ہم نے سب جتنے مرید تھے وہاں چھڑیاں پکڑ کے ان کی پٹائی شروع کر دی. اور اتنا ان کو پیٹا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ ان کا تفسیر میں مقالہ تھا کہ ان کا جسم اتنا بڑا ہو گیا چھڑیاں مارنے سے کہ پورے حجرے کے اندر ان کا ایک ہی جسم. حضرت بایزید بسطامی اتنا جسم بڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ جسم جو تھا وہ پھر سمٹتا بالکل اپنی سے حالت پہ آ گیا. تو مریدوں کا ارشاد فرمایا اور میں نے کہا تھا جی اور تم نے کیا کیا؟ ہم نے جی چھڑیاں ماری. فرمایا کہ میرا جسم دیکھا تھا جی. وہ میرا کہاں تھا؟ وہ میرا جسم تو نہیں تھا. یہ میرا جسم ہے جس کو تم اب دیکھ رہے ہو وہ میرا جسم تو تھا ہی. غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں جو ہوتی ہے قدرت نے ان کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہوتا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا جی چاہا کہ میں سیب کھاؤں. سیب تو دوستوں سیب کھانا تو گناہ تو نہیں نا. چاہے کوئی پیر ہو چاہے عام بندہ ہو چاہے کوئی مرید ہو یہ موسم کا پھل ہے تو کھانا چاہیے کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ فقراء لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ دیکھتے ہیں کچھ کہ کیا کریں ان کا. فرماتے ہیں کہ میں نے بازار سے سیب منگوائے. حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں بازار سے سیب منگوائے تو میں نے ایک سیب بڑا سرخ سا تھا بڑا فرسٹ کلاس قسم کا. میں نے وہ سیب ہاتھ میں پکڑ لیا تو میں نے کہا کہ چلو اس کو کھاتے ہیں سیب کو. لیکن سیب کو جب میں نے دیکھا وہ بڑا پیارا سا لگا تو میں نے کہہ دیا کیا کہ سیب تو بڑا لطیف ہے ہلکا ہے بڑا پیارا بڑا سونا سا ہے سیب. فرماتے ہیں میری بدقسمتی میں نے یہ کہہ دیا سیب بڑا لطیف ہے. کیا اسی وقت ندایا گیا بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بایزید شرم کرو کچھ. لطیف تو میرا نام ہے لطیف میرا نام ہے. تم نے سیب کو کہہ دیا لطیف. تم نے اس کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. یہ کیا کہا جی بات تو نے نہیں یا اللہ میں نے تو اس کا رنگ روپ دیکھ کے کہا تھا بڑا لطیف ہے. فرمایا کہ ایسا مت کہنا یہ کہ یہ لطیف ہے لطیف میرا نام. آپ فرماتے میں نے سیب وہی کھایا ہی نہیں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے. گرمیوں کا موسم ہے تو گرمیوں میں ہم خربوزے نہیں کھاتے گھروں میں. دوپہر کو روٹی کے ساتھ خربوزے کھاتے ہیں. تو حضرت خواجہ حسن بصری نے اپنے مریدوں کو ارشاد فرمایا کہ یار بڑا جی چاہتا ہے کہ آج میں کھانے کے ساتھ خربوزہ کھاؤں. تو خربوزہ کھانا کو گناہ تو نہیں نا بھائی رب نے پیدا کیا ہے وہ پھل ہے بہترین قسم کی چیزیں کھاؤ. وہ تو اتنا ہاضم ہے کہ جو کچھ بھی کھاؤ تھوڑی دیر کے بعد ڈکار آتی ہے تو سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے. مرید گیا فٹافٹ جا کے اس نے ڈھیر لگا دیا سامنے. جناب یہ خربوزے آ گئے. خربوزے آگے کھائیے جناب. یہ روٹی بھی پڑی ہے اور خربوزے بھی پڑے. آپ نے ارشاد فرمایا میرا نہیں جی چاہتا خربوزہ کھانے کو لے جاؤ اٹھا لو. یا سرکار ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑا جی چاہتا خربوزہ کھانے کو. ہم خربوزے لے آئے اور آپ فرماتے ہیں جی نہیں چاہتا. فرمایا نہیں جی چاہتا لیکن میرے دل میں ایک بات آ گئی ہے. کیا دل میں بات یہ آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تو خربوزے ہوں گے نا. مرید الرضیہ جناب ضرور تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ حضور نے خربوزے کو چھری کے ساتھ کاٹ کے کھایا ہے یا اپنے ہاتھوں میں رکھ کے دبا کے کھایا. اگر حضور نے چھری سے کاٹ کے کھایا ہو
اور میں نے ہاتھ سے دبا کے کھا لیا تو میں تارک سنت ہو گیا، سنت ترک کر دی میں نے۔ اور اگر حضور نے ہاتھ سے توڑ کے کھایا ہو، میں چھری سے کاٹ کے کھا لوں، پھر بھی تارک سنت ہو گیا۔ لہذا جب تک مجھے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حضور نے خربوزہ کیسے تناول فرمایا ہے، میں نے خربوزہ ہی نہیں کھایا۔ دیکھو یہ اتنا مقام جو ملتا ہے بندے کو یوں ہی نہیں ملتا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اللہ اور اس کے محبوب کے قدموں پر، تو پھر جا کے کوئی بات بنتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کیفیت میں ہی کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ انہوں نے ایک دن اپنے پیرخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ارشاد فرما دیا حضرت بایزید بستامی نے کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں، اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ 3 دفعہ ہم مریدوں نے تو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے، مرید کے لیے تو پیر سب کچھ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ جب مرید چلے گا تو فرماتے میرے ذہن میں یہ خیال آیا دنیا میں پلی پلی لوگ موجود ہیں، پتہ نہیں کتنے پیر ہیں، کہ مجھ سے کوئی بلا دو تو میں نے کیوں کہہ دیا؟ فرماتے میں نے کہا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شیطان نے مجھ سے یہ کہلوایا، ورنہ میں کیوں کہوں؟ شیطان نے مجھ سے یہ بات کہلوائی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ فجر کی نماز پڑھ کے ڈرائی فروٹ جہاں بکتا ہے، خشک میوہ جات، وہاں سے جا کے کچھ اخروٹ خرید لیے۔ حضرت بایزید بستامی نے اخروٹ خرید کے چھاپڑے میں رکھ لی۔ اب دوست سارے حیران ہیں کہ یہ بایزید بستامی ہے، اتنی بڑی بلند والا مقام کے مالک ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اخروٹ بیچ رہے ہیں۔ اس میں بات کیا؟ آپ کسی کو پتہ نہیں کہ کیا بات، اخروٹ بیچ رہے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں کہ بستامی صاحب ہمیں اخروٹ 1 پاؤ دے دو، بس پہلے تول کے نہیں دینے، تول کے نہیں دینے اخروٹ، پھر اپنی مٹھی بھر لو اور مفت لے جاؤ۔ پیر صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ مٹھی بھر کے لے جائے، مفت پیسے نہیں لینے آپ نے تو خرید کے لائے۔ بھائی نہیں تمہیں نہیں پتا نا، بس مٹھی بھرو اور لے لو۔ نہیں جی اس کی قیمت پھر رکھ دیں، اس کی قیمت تو مٹھی جو 1 مٹھی بھرے اتنے، جو 2 مٹھیاں بھرے اس کی اتنی قیمت رکھ دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پر چلو اس کی یہ قیمت رکھ دیتے ہیں کہ جی کہ مٹھی بھرو، 1 مٹھی میں جتنے اخروٹ آ جائے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کے اتنے جوتے میرے سر پہ مارو، یہ ان اخروٹوں کی قیمت۔ اب کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا، یہ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گیا پیر صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لوگ پیسے دیتے ہیں، وہ کہتے جوتے مارو۔ اب کوئی نہیں خریدتا۔ وہ اتنی بڑی بزرگ شخصیت ہے جو اللہ سے بات کرنے والی ہو، وہ کہتے ہیں کہ اخروٹ جتنے مٹھی میں آ جائے اتنے جوتے مارو، کوئی نہیں لیتا۔ صبح سے شام ہو گئی، اخروٹوں کا ٹوکرا اٹھا کے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کے پھر آ گئے، وہ اخروٹ لے لو، اخروٹ لے لو۔ لوگوں نے کہا چلو یار دیکھو تو سے جوتے مارو تو سے نہیں پڑتے۔ اچھا لوگوں نے کوشش یہ کی کہ مٹھی میں 1 یا 2 ہی اخروٹ آئے، زیادہ نہ آئے۔ جب وہ مٹھی بھری ابھی 1 ہی آیا، اچھا چلو 1 جوتا مارو۔ وہ سارے اخروٹ رات تک جتنے بھی تھے سارے پی گئے، جوتے کھا کھا۔ جب واپس اپنے پیرخانے پہنچے ہیں ٹوکرا خالی کر کے تو عرض کیا کہ یا اللہ شیطان بڑا ڈاٹا، یہ مجھے شیطان نے جوتے مروائے ہیں سر پہ، اگر وہ نہ مجھے اس قسم کی بات کرتا تو میں نہ کہتا کہ میں سب سے بڑا پیر ہوں تو میں جوتے کیوں کھاتا۔ اس لیے شیطان نے مجھ سے یہ کہلوایا، میں نے شیطان کو سر کے جوتے لگوا دیے۔ تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ اثر ہوتا ہے۔ کیسے بزرگ برگزیدہ شخصیتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنا علاج اس طریقے سے بھی کرتے ہیں جو دنیا والوں کو علم نہیں ہوتا۔ دنیا والے کو تو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے پیر ہیں اور چھاپڑا لگا کے بیٹھ گیا اخروٹوں کا، اخروٹ بیچنے کے لیے بھی بیچو۔ یہ کیا بات ہوئی جتنے اخروٹ تمہارے ہاتھ میں آئیں گے اتنے جوتے میرے سر پہ مارو؟ بتایا کسی کو نہیں۔
گھر آ کے اللہ میاں کو عرض کیا کہ اللہ تیری بڑی مہربانی، میری خطا تو معاف ہو گئی نا، ورنہ اگر آخرت کے دن میں تیرے پاس اس طرح پہنچ جاتا پتہ نہیں تو مجھے کیا سزا دیتا، یہی سزا میرے لیے بڑی ہے جو سے سر پہ کھا لی۔ تو یہ ہے وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ باقی ان کے بارے میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے روحانی معراج بھی حاصل ہوئی، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعے کو روحانی معراج کے بارے میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔